حماس اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر تو ہو چکی ہے، لیکن تقریباً 50,000 فلسطینین ہیں جن کو شہید کر دیا گیا ہے، تو کیا یہ سیز فائر پہلے نہیں ہو جانی چاہیے تھی؟ امریکی حکومت امید ہے کہ یہ سمجھوتا دیرپا اور حقیقی امن کا پہلا قدم ہے۔ امریکہ پہلے سے ہی یہی سمجھوتے حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ مئی میں صدر بائیڈن نے ایک پروپوزل فیصلہ پیش کیا اور ہم اسی وقت سے تفصیلوں کے بارے میں تفصیلوں پر کوشش کر رہے تھے۔ لیکن اتنا بڑا جو ہیومن لاس ہو چکا ہے، کیا اس میں امریکہ اگر چاہتا تو اسرائیل کو پہلے بھی روک سکتا تھا؟ وجہ کیا بنی؟ دیکھیے، امریکہ یہ فلسطینی لوگ، عام فلسطینی لوگوں جو اس تنازع میں وکٹم ہو گئے، جن کا ہلاکت ہوئی، وہ بہت فکر مند سمجھتے ہیں۔ ہم ہمارے اسرائیلی ساجھے داروں کو کہہ رہے تھے کہ وہ ویسے سویلین کیجولیٹیز کم سے کم ہونا چاہیے۔ جب ہم نے سمجھا کہ ایک ہتھیار آبادت جگہ پہ نامناسب تھا، ہم اس کے ڈلیوری بھی ڈیلے کیا، اور ہماری امید ہے کہ یہی سمجھوتا جو آخرکار حاصل ہوا، کاش وہ پہلے ہو سکا، لیکن اس وقت اور ابھی کے بیچ میں کافی تاریخ ہوئی۔ حماس کی رہنما یحییٰ سنور کی ہلاکت ہوئی، شام کی بشار الاسد کی انتظامیہ کا خاتمہ بھی ہوا، ایران اور حزب اللہ کا حملہ ناکام ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ دونوں پارٹیز ابھی کا صورتحال جو وہ سامنا کر رہے ہیں 8 مہینے پہلے سامنا نہیں تھا۔ امریکہ کے کیا کوئی غزہ کو جو پیلسٹینز کو ہیلپ کرنے کے لیے کوئی ریکنسٹرکشن کا کوئی پلان ہے؟ چونکہ وہاں غزہ تو بالکل ایک گریو یارڈ بن چکا ہے، گریو یارڈ آف ڈسٹرکشن۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطینی لوگوں کی بنیادی ڈھانچے کی تباہی ہوئی، اور اس کی تعمیر کے لیے ہم دوسرے ممالک اور انسانی امداد کے تنظیموں کے ساتھ بات کر رہے تھے مہینوں سے۔ ہم یہی دن کے لیے تیاری کر رہے تھے، اور ہماری امید ہے کہ یہ لڑائی خاتمے کی وجہ سے وہ لاسٹ مائل ڈلیوری آخرکار ہو سکتا ہے۔ گوئنگ فارورڈ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کیا جو پیس ڈیل ابھی ہوئی ہے، سیز فائر ڈیل ہے، ڈو یو تھنک اٹ کین لاسٹ؟ بیکاز ابھی تک اس کی بہت سارے ٹرمز تو بالکل جو کلیئر نہیں ہیں، ایمبیگوس ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں پارٹیوں کے بیچ میں ٹرسٹ ایک دم صفر ہے۔ ہماری امید ہے کہ یہ اسٹیپ وائز پروگریس سے ایک دوسرے پر بھروسہ سازی کر سکیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اتنے پیچیدہ ڈیل میں اس کا امپلیمنٹیشن بھی پیچیدہ ہے۔ لیکن آپ نے سنا ہے کہ قطر، مصر، امریکہ سب اسرائیل اور حماس پر ہمارے انفلوئنس استعمال کریں گے تاکہ یہ مذاکرات جاری رہیں گے اور ہم دوسرے مرحلے تک پہنچا سکیں گے۔ اچھا، امریکہ اور اسرائیل تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو پوسٹ وار غزہ ہے وہاں پر ان کو حماس ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، لیکن حماس تو وہاں فورس تو ہے، پریزنس بھی اس کی ہے وہاں پہ، اس کی سپورٹ بیس بھی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ حماس فلسطینی لوگوں کیسے استعمال کیا، کہ ان کی زندگی کتنی سستی سمجھتے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خطے کے دوسرے ممالک جو فلسطینی لوگوں کی مستقبل کے لیے سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، وہ حماس کی بری کردار کیسے سمجھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ فلسطینی لوگوں کی روشنتر مستقبل کے لیے حماس ایک بری کردار نہیں ہونا چاہیے۔